شہباز صاحب، جناب عرفان صاحب اور مولانا احسان عمومی صاحب اور آج تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے بزرگوں اور آج کی تقریب میں 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے نشین ماں اور بہنوں بہت سے تقریب میں اللہ موقع اور بے شمار محبت کرنے والے لوگوں نے مہمان خصوصی بن کر بنا کر تقریب لیکن آج تقریب ایک منفرد ہے۔ ہر تقریب میں شرکت کرنا اور مدعو کرنے والوں کو خوش کرنا، نہ صرف کہ کوئی کوشش کرتا ہے، لیکن آج تقریب میں شرکت میرے لیے خود بھی نہ صرف خوشی کا باعث ہے بلکہ اپنے آپ میں بھی سمجھوں گا کہ اس گنہگار کو اس تقریب میں شرکت کرنے کا موقع ملا کہ ایک بے نمازی کو بھی نمازیوں کے ساتھ مل کر بیٹھنے کا موقع ملا۔ گنہگار ہوں، خطا ہوں، نہ جانتے ہوئے خطائیں ہوئی گئی، اللہ پر یقین ہے کہ اللہ جس سے اس سے کام لے اللہ کا کام کسی کا محتاج نہیں، کسی کے روکنے والا نہیں، اور اللہ اپنے بے شمار بندوں میں سے کسی کو منتخب کرتا ہے آنے کے لیے، تو اس بندے کو سب سے پہلے شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ کی راہ میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں، لیکن اللہ نے ایک مخصوص کو منتخب کیا کسی کام کے لیے، تو اللہ نے اگر مجھے موقع دیا اس تقریب میں شرکت کرنے کا، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اللہ نے اگر آگے سب کو موقع دیا کہ انہوں نے بچوں کو نماز کا بدن بنانے کے لیے ان کو انعام طوروں سے نزلنے کا، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ان کو منتخب کیا۔
کامیابی وہ ہے کہ جسے سامعین اور محرر پیغام سوچ فکر لے کر جائیں تو وہ کامیاب ہوگا۔ اور آج میں اپنی تھوڑی پھوٹی معلومات کے ذریعے ایک گنہگار یہ کوشش کر رہا ہے کہ اپنے احکام کے ذریعے کچھ عمل دوں، ایک سوچ دوں، ایک فکر دوں، اور اس پیغام اور سوچ کی کامیابی کے ذریعے اپنی اس تحریک کو کامیاب بنا سکوں۔ آپ کو ہم کو گفتگو کرنے کا موقع ملا۔ جب اللہ اور موسیٰ کے درمیان میں گفتگو ہوئی تو 70,000 بندے تھے، 70,000۔ لیکن میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ امت محمدی کا روزہ تھا، جب روزہ کھولتا ہے تو اس روزے دار اللہ کے درمیان میں ایک پردہ نہیں ہوتا، اور موسیٰ 40 دن کا روزہ رکھے اللہ سے ملا۔ لیکن امت محمدی کا دن روزہ رکھتا ہے اور شام میں تراویح کے ذریعے اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ جب موسیٰ نے اللہ سے گفتگو کی تو اللہ سے موسیٰ نے ایک سوال کیا، شرف و مقام مجھ کو بخشا، مجھ سے گفتگو کر کیا تو اپنے کسی دوسرے بندے کو اس مقام سے دنیا کی آخرت میں امت آئے گی جن کو میں اس مقام سے سرفرما امت محمدی ہے۔ موسیٰ نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ کاش تو مجھے امت محمدی کر دنیا۔ اور آج ہم اپنے مقام کو سمجھتے پہچانتے یہ ہے کہ دنیا سب سے پیچھے اور سب سے آخر اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے۔ اللہ سے ہم دور ہو گئے، یہی وجہ ہے کہ اللہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اللہ رب العالمین ہے، اللہ رب المسلمین نہیں ہے۔ اللہ سب کا رب ہے اور اللہ قریب ہونا ہے اور اللہ کو راضی رکھنا ہے تو ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں
یہاں نونہال بچے بیٹھے ہیں. ہم کئی گفتگو میں کہتے ہیں کہ 5 pillars of اسلام، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے پلرز ہیں. تو دوسرا سب سے اہم اگر کوئی پلر ہے تو وہ نماز ہے. نماز کی یہ اہمیت ہے. اگر ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھیں گے، نماز قائم نہیں کریں گے، تو پھر ہم میں اور دوسروں میں کیا کہ دنیا میں ناکام رہنے والا دنیا میں سب سے کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں آخر رہنے والا پائے گا. ہم کو اس بات پہ غور و فکر کرنی چاہیے. بڑا آسان ہے کہ گئے پیچھے ہو گئے، سب سے آخر ہو گئے. پہلے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو. لیکن آج ہمارا مزاج یہ بن گیا ہے کچھ بھی ہو جاؤ تو سب سے پہلے ہم تلاش کرتے ہیں تو کیا وجوہات کو، اور انگریزی میں کہوں تو ایکسکیوزز کو تلاش کرتے ہیں. نہیں یہ وجہ تھی کہ ایسا ہوا، اگر یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. ارے یہ وہ کو چھوڑو اور اپنے آپ کو دیکھو، اپنی اصلاح کرو، اپنی کمزوریوں کو دور کرو، اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناؤ اور اللہ کو راضی کرو. نمازوں کے ذریعے مساجدوں کو آباد کرو. نماز کی اہمیت کو میں نے بیان کی. آپ کے سامنے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں ابھی آتے آتے پڑھ رہا تھا، پڑھ کر میں بھی کانپنے لگا پڑھ کر. پہلی بات، بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا. بے نمازی کو جہنم کے خوفناک وادی میں داخل کیا جائے گا، وہ وادی جس سے جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. جہنم خود بھی پناہ مانگتی ہے. اندازہ کرو. دوسرا، اللہ تعالی نے بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا. بے نمازی کی عمر سے برکت ختم کر دے گا اور اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی علامت کو مٹا دے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. بے نمازی ذلیل ہو کر مرے گا. بے نمازی بھوکا مرے گا. بے نمازی پیاسا مرے گا، اور ایسا پیاسا مرے گا کہ دنیا کی ساری دریاؤں کا پانی بھی اس کو پلا دے تب بھی اس کی پیاس نہیں مٹے گی اور پیاسا مرے گا. سمجھو کیا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی، پھر سے کہہ رہا ہوں، میں تو دنیاوی آدمی دینی نہیں. اگر غلط ہوں عمومی صاحب تو مجھے ٹوکیں. میری معلومات، میرا علم کہتا ہے کہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 186 مرتبہ نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور کہا کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، نماز پڑھو. 186 مرتبہ. جہنم کی آگ، جہنم کا میں نے ذکر کیا. ارے دنیا کی آگ اگر لگ جائے تو ہاتھ جل جاتا ہے. گرم برتن کو پکڑ لے تو یہ انگلیاں چھلٹے ہاتھ کے نکل جاتے ہیں. اگر آگ کے کچھ شعلے آ جائیں تو اس گرمی کی تپش کو برداشت نہیں کرتے. اگر میں غلط ہوں تو پھر مجھے ٹوکیں اور روکیں اور بتائیں، صحیح کریں. بعض علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کی جو آگ ہے وہ 69 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی ہے، تو بعض لکھتے ہیں کہ 71 مرتبہ ٹھنڈی کر کر آئی. تو اندازہ لگاؤ، دنیا کی یہ آگ ہے تو جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا. جہنم کی آگ کا کیا عالم ہوگا.
چیزوں کے علاوہ اگر ہم پیچھے ہیں، پچھڑے ہوئے ہیں، تو اس کی ایک ہی وجہ، اگر میں غلط ہوں تو مجھے معاف کرنا، ہمارے دلوں میں دنیا کی محبت نے غلبہ جما لیا ہے، اور ہمارے زندگیوں میں سب سے زیادہ اگر کسی نے قبضہ کر لیا ہے ہمارے دلوں پہ، ہمارے دماغوں پہ، تو وہ دنیا کی محبتیں ہیں۔ ارے یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا فانی ہے، بے شک دنیا حسین ہے، خوبصورتی ہے اس دنیا میں، عورت کا حسن ہے، مرد کا جمال ہے، طاقت ہے، برفیلے چٹان ہے، خوبصورت یہ پھول ہے، برفیلے چٹان ہے، دنیا بہت حسین ہے، بے شک بہت حسین ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے، اور وہ عیب یہ ہے کہ دنیا ختم ہونے والی۔ ارے یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ، یہاں بھی بیٹھے ہیں سارے لوگ، مجھے جواب نہ دیں مگر میری اس سوال کو گھر جا کر ٹٹول لیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہیں اور ایک دکان ہے آپ کے محلے میں، اور آپ کو پتا چل جائے کہ ایک چند دنوں میں یہ دکان بند ہونے والی ہے، آپ کو معلوم ہو جائے کہ ایک دکان ہے اور یہ دکان چند دنوں میں بند ہونے والی ہے، تو میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں، یہاں بیٹھے وہ دنیا کی محبت کرنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا کے پیچھے دوڑنے والے لوگوں سے سوال ہے، دنیا دنیا کہہ کر بھاگنے والے لوگوں سے سوال ہے، کیا بند ہونے والی دکان میں آپ اپنی محنت، اپنے پسینے کی کمائی کو لگائیں گے؟ معلوم ہے کہ بند ہونے والی ہے، تو آپ بولیں گے ارے کیا دیوانے ہیں اکبر صاحب، آپ خود بول رہے ہیں دکان بند ہونے والی ہے، تو کیا ہم دیوانے ہیں اس میں پیسے لگانے کے لیے؟ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا حسین ہے، دنیا خوبصورت ہے، دنیا میں سب کچھ ہے، لیکن یاد رکھو دنیا میں سب سے بڑا عیب ہے کہ دنیا ختم ہونے والی ہے، اور جب دنیا ختم ہوگی تو ایسی بڑھیا آئے گی، ایسی آنکھیں رہیں گی، ایسا بھیانک چہرہ رہے گا کہ اللہ کا بندہ چیخے گا، پکارے گا، کہے گا نعوذ باللہ یہ کیا چیز ہے، اس کو میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹاؤ، تو آواز آئے گی ارے یہ وہی دنیا ہے جس کے پیچھے تو دوڑ رہا تھا۔ اللہ حکم دے گا کہ اس دنیا کو جہنم کی آگ میں ڈال دو، تو وہ دنیا بولے گی، پکارے گی اور کہے گی کہ اے اللہ تو میرے ساتھ میرے چاہنے والوں کو بھی ڈال، دنیا کی چاہت کو غالب آنے نہ دو، آخرت کی فکر کرو۔ اگر میں نے ایک دکان کی مثال دی تو ایک اور مثال دیتا چلوں، ایک اور مثال آپ کی کالونی ہے، کالونی میں اگر کوئی گھر میں کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے گھر والے کیا کہتے ہیں؟ مولوی صاحب کو بلاؤ، مسجد سے امام صاحب کو بلاؤ، محلے کے نیک لوگوں کو بلاؤ، عالم صاحب کو بلاؤ، بزرگ کو بلاؤ جو نیک ہے، کس لیے کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کان میں اذان دی جائے، پیدا ہونے پر کان میں اذان، اب جہاں پہ پیدائش ہوئی ہے اس کے بازو کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو نماز جنازہ کی اذان نہیں ہوتی۔ اے دنیا دنیا کہہ کے دوڑنے والے نہ سمجھو، اللہ تمہارے پیدا ہونے پر کان میں اذان دلا کر یہ کہہ رہا ہے کہ اذان تو ہو چکی ہے، اب جماعت کے ٹھہرنے کا انتظار کر، اتنا ہی وقت انسان کے زندگی اور موت میں ہے، اور ہم اتنے سے کم وقت والی دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا
اور پوچھا یا رسول اللہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان کریے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس انگلی کو سمندر میں ڈباؤ، جتنی یہ بھیگے گی یہ تمہاری زندگی ہے اور سمندر تمہاری آخرت ہے. ہم کو انگلی کے بھگونے کی مانند زندگی کی فکر ہے، افسوس کہ سمندر کے مانند آخرت کی فکر نہیں. خدا را اپنے روٹھے ہوئے اللہ کو منا لو، اپنے گناہوں سے توبہ کرو، نمازوں کے پابند بن جاؤ، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھو، قرآن کو ترجمے سے پڑھو، بیواؤں کی مدد کرو اور بڑوں کی عزت و احترام کرو، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آؤ، ظلم کے خلاف آواز کو بلند کرو، اور پھر دیکھو اللہ تم کو ایسی طاقت دے گا، ایسی قوت دے گا کہ دنیا تمہارے انگلی کے اشارے کی محتاج ہو جائے. ایمان بار بار کہہ رہا ہوں، ایمان کا عربی میں مطلب کیا ہے؟ زوال شکست کو ایمان کہتے ہیں. ایمان کیا ہے؟ شکست کو زوال دینے کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کیسے بنتا ہے؟ کڑی سے جڑنے سے ایمان بنتا ہے. اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. اگر تمہارا عمل سچا ہے، صالح ہے، تو تم کو دیکھنا یہ ہے کہ تمہارے پاس جو بیج ہے کیا وہ بیج سچی ہے. تم کو دیکھنا یہ ہے کیا وہ سچی بیج جس زمین میں بونے جا رہے ہو کیا وہ زمین صالح ہے. اگر بیج سچی ہے، زمین صالح ہے، تو اللہ خود اپنے رحمتوں کے بادلوں کو برسائے گا اور سچی بیج صالح زمین کے سینے کو چاک کرتے ہوئے اپنے کامیابی کے جھنڈوں کو گاڑ دے گی. یہی ایمان ہے. خدا را سمجھو، اپنے زندگیوں میں اصلاح کرو، اپنے محسنوں کو پہچانو، حق ادا کرنے والوں کو پہچانو، سچوں کو پہچانو، جھوٹوں کو پہچانو، عیاری و مکاری کرنے والوں کو پہچانو، اور دعا کرو کہ اللہ، حضرت علی کا قول ہے کہ حضرت علی کہتے تھے کہ دعا کرو کہ اللہ اس کے شر سے محفوظ رکھے جس پر تم نے احسان کیا، اس کے شر سے محفوظ رکھے. آج ہمارا یہ حال ہے تو کیوں ہے؟ ایک تو اللہ سے دور ہو گئے، دنیا کے پیچھے دوڑنے لگے، تو دوسری طرف ہمارا حال یہ ہے کہ حسد ایک آگے بڑھ رہا ہے تو اس کی بڑھتی ہوئی کامیابی ہم کو حاسد بناتی ہے. ایک ترقی کر رہا ہے تو اس کی ترقی میں بھی ہم کو حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد، اس کی دولت میں بھی حسد، اس کی صحت میں بھی حسد، اس کے حسن میں بھی حسد، اس کی کامیابی میں بھی حسد. ارے کیوں حسد؟ ارے ایسے بنو کہ اپنے بھائی کی کامیابی کو دیکھ کر خوش ہو اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ اس کو اور کامیابی دے. اب یہاں بیٹھا ہے عاطف نوجوان، اللہ ترقی دے رہا ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس کو اور ترقی دے، اور ترقی دے، اور دولت دے، اور دولت دے. یہاں بیٹھے جو بھی لوگ ہیں جو نیک ہے، قابل ہے، کامیاب ہے، ان سب کے لیے بھی میری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اور کامیابی دے، اور ترقی دے، اور خوشحال بنائے، آپ کے گھروں میں اور برکت دے. یہ ہونا. لیکن آج ہر کسی کو بس کھینچنا ہے، نیچے لانا ہے. خدا را حالات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو کہ اللہ آج کیسا کام لے رہا ہے.
نہ ہتھیار ہے، نہ سامان ہے، نہ بم ہے، نہ گولی ہے، نہ بندوق ہے، نہتھا ہے، لیکن میرا فلسطینی بھائی کہ ایمان کی حرارت ہے کہ سر میں گولی لگی، سر پھٹ گیا، ارے سینے میں گولی لگی، سینہ ختم ہو گیا، 1 گھنٹے تک خائف ہے، قریب نہیں جاتے، سمجھے کہ مر گیا، تو ایمان کی حرارت دیکھو کہ ڈرون ہے تو ایک لکڑی پھینکتا ہے اس حالت میں بھی کہ سانسیں نہیں ہے لیکن ایمان مضبوط ہے۔ ارے یہ ایمان ہے۔ اللہ نہتے کمزور فلسطینیوں کی حفاظت کر۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ بیت المقدس کی حفاظت کرے، اللہ فلسطینیوں کی عبادت کرے۔ بھوکے ہیں، اے اللہ یہ بھوکے ہیں مولا، تو ان کی عبادت فرما۔ اے اللہ یہ پیاسے ہیں مولا، تو ان کی عبادت فرما۔ اے اللہ تو اپنے آسمان سے فرشتوں کو بھیج کر ان کی عبادت فرما۔ آپ خدا را سمجھو، خدا را سمجھو۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کروں گا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا۔ اٹھو اپنے لیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان جس کے سینے میں دوسرے مسلمان کے دکھ و تکلیف کا احساس نہیں، وہ میری امت میں سے نہیں۔ اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ بازو پڑوسی بھوکا ہے تو ہم کو پرواہ نہیں، ہمارا جاننے والا پریشان ہے تو ہم کو فکر نہیں، ہمارا ایک بھائی مصیبت میں ہے تو ہم کو فکر نہیں۔ ارے یہ ایمان کا تقاضا نہیں، ایمان کے کئی تقاضے ہیں، ان میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ تمہارے ہر کلمہ گو بھائی کی تکلیف کا احساس تم کو ہونا چاہیے، یہ بھی ایمان کا تقاضا۔ خدا را سمجھو، حالات کی نزاکت کو سمجھو۔ اگر ہم اپنے زندگیوں میں اصلاح نہیں لائیں گے، تبدیلی نہیں لائیں گے، تو پھر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ آج ہم کو، میں بار بار کہتا ہوں، اللہ نے دولت سے نوازا ہے جن کو، ان کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ کر خیر کا کام کرے، اور خیر کا کام دنیا کی رضا کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کے لیے اور اپنی آخرت کے لیے کرو۔ اگر یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے گی تو ہم کسی سے پیچھے یا کسی سے پچھڑے ہوئے نہیں رہیں گے۔ آج ایک شخص کمپیوٹرز دے رہا ہے، قابل مبارکباد۔ ارے میں 25 برس سے زائد ایم ایل اے ہوں، لیکن ایم ایل اے بننے سے پہلے سے میں بار بار اپنی تقریر میں ایک ہی بات کہتا تھا کہ ہم کو کسی سے کچھ منگنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم سب مسلمان خود ایک ہو جائیں۔ اب یہاں اس محفل میں اتنے لوگ ہیں، سارے لوگ، اور کئی لوگوں میں کچھ نہ کچھ شوق ہوگا۔ کسی کو چائے کا شوق، کسی کو شربت کا شوق، انار کا شوق، کسی کو میوے کا شوق، کسی کو موز کا شوق، کسی کو پھولوں کا شوق۔ ہر ایک انسان کو کسی کا شوق، کسی کو سینما دیکھنے کا شوق ہوگا۔ چلیے وہ نہیں، ہر ایک کو ایک چیز تو ضروری ہے، انٹرنیٹ۔ شوق نہیں کہوں گا، ضرورت ہے۔ تو انٹرنیٹ کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، چائے کے واسطے بھی پیسے دے رہے نا، کافی کے لیے بھی پیسے دے رہے نا۔ اپنی شوق کو، اپنی عادت کو پورا کرنے کے لیے کسی کو 4 چائے
چائے، کسی کو 2 چائے پینے کی عادت، کسی کو 3 کافی پینے کی عادت، کسی کو 1 پھول سے خوشی نہیں ملتی، 10 پھول لیتے ہیں. تو بہرحال ہر ایک کو ہے کچھ نہ کچھ. تو میں یہی کہوں گا کہ آپ چائے پینا مت روکیے، آپ اپنا شوق کرنا مت روکیے. میں کون کہ کہوں کہ آپ کی کمائی آپ کے شوق کو روک دیجیے. میں صرف یہی کہتا ہوں، بار بار آج بھی کہوں گا، اگر ہر مسلمان روزانہ اپنے روزانہ کے خرچے میں سے 1 روپیہ اگر نکال دے تو مہینے میں 30 روپیہ ہو جائے. 30 روپیہ، 1 روپیہ نکال لو. چائے کتنے میں؟ میں چائے نہیں پیتا. کتنے میں؟ 25. ہاں مجھے یہ معلوم کہ بڑے بڑے کافی شاپس ہیں، وہاں پہ 200 روپے کی کافی ہے. تو کیا ہم 1 روپیہ نہیں نکال سکتے؟ یہاں پہ بیٹھے ہیں، چلیے 500 لوگ ہیں یا 1000 لوگ، چلیے 1000 آدمی اگر روزانہ 1 روپیہ نکال دیے تو 1000، مہینے کے ختم پہ 30,000، سالانہ کتنے؟ 3,60,000. ارے اندازہ لگاؤ، اگر یہ شعور ہماری قوم میں آ جائے گا تو اللہ اس کے رسول کی قسم مسلمان کسی سے مانگے گا نہیں، مسلمان ساری دنیا کو دینے کے موقف میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ یہ سوچ، یہ فکر ہم میں پیدا ہو جائے. یہ فکر ہونی چاہیے. مساجدیں تو بن گئی بہت. خلافت عثمانیہ کے دور میں ترکی میں ہر مسجد کے بازو میں بازار ہوتا تھا. مسجد کو لگا یتیم خانہ ہوتا تھا، مدرسہ ہوتا تھا. میں آج آپ سے بھی اپیل کروں گا کہ جو بھی نئے محلے جات آ رہے ہیں، بے شک مساجد بنائیے، مساجد کے بازو میں ایک اسکول بھی بنائیے، دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے کا مرکز بنائیے. جو اسلام کہتا ہے، اسلام یہ نہیں کہتا کہ دین دین کہو، دین کے پیچھے جاؤ. اسلام یہ نہیں کہتا کہ دنیا دنیا کہو، دنیا کے پیچھے دوڑو. دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلنے والے مکمل مذہب کا نام مذہب اسلام ہے، اور وہ اسلام کے ماننے والوں کا کلمہ ہے تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. خدا را اس چیز کو سمجھو.
ثابت ہو جاؤں گا کہ ایمان کو مضبوط کریے، نمازوں کے پابند بنیے، ہیلے حوالوں کو تلاش نہ کریں، یہ نہ کہیں کہ میری صحت خراب تھی اس لیے نماز نہیں پڑھا، بچوں کی ذمہ داریاں زیادہ تھیں اس لیے نماز نہیں پڑھ سکا۔ یاد رکھو، جب اللہ کے سامنے جاؤ گے تو نماز کی پوچھ ہوگی، اور اگر کوئی یہ کہے گا کہ میں بیمار تھا نماز نہیں پڑھ سکا تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا ایوب جو بہت بیمار تھا لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر کوئی یہ کہے گا کہ میرے بہت بچے تھے اور بچوں کی ذمہ داری تھی اے اللہ اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، تو اللہ کہے گا میرا ایک بندہ تھا جس کا نام یعقوب تھا، اس کو بہت بچے تھے لیکن اس نے کبھی نماز نہیں چھوڑی۔ اگر رکھو بے نمازی دشمنان خدا کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، بے نمازی دشمنان اللہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ دشمنان اللہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کو منا لو۔ اپنی تحریر کا آغاز میں نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا تو اپنے تحریر کا اختتام بھی وہیں سے کروں گا، اور یہی بولوں گا اگر غلط ہوں تو مولانا ہمومی صاحب ہے مجھے ٹوک سکتے ہیں۔ فجر کی نماز کیسے آئی؟ بہت علماء نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ فجر کیسے آئی، جنت کی کہ اجالوں اور روشنیوں سے جب اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا تو وہ وقت تاریکی کا تھا، تو آدم علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ اس تاریکی کو تو ختم کر دے، میں خائف ہوں، اس تاریکی میں بے چین ہوں۔ تو جیسے ہی تاریکی ختم ہوئی اور اجالے آئے جو فجر کے اجالوں کی طرح تھا، تو آدم علیہ السلام نے سجدہ ریز ہو کر 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ کا شکر ادا کیا، تو اللہ کو وہ 2 رکعت پسند آ گئی اور وہ فجر ہو گئی۔ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں۔ ظہر کیسے آئی؟ ظہر ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دو، آنکھوں پہ پٹیاں باندھ لی، لے لیا چھرا اپنے لخت جگر کے گلے پہ اور چھرے کو اللہ کے حکم سے چلا دیا، آنکھوں سے پٹی نکالی اور دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ کیا ہے، تو فوراً 4 رکعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ کو پسند آئی اور وہ ظہر ہو گئی۔ عصر کی بات کہوں تو غلط ہوں تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے، ناتوان ہو گئے، کمزور ہو گئے، مچھلی کنارے پہ آئی اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلے اور سجدے میں گر گئے اور اللہ کا شکر ادا کیا 4 رکعت اور عصر کی نماز ہو گئی۔ اور مغرب کیسے ہوئی؟ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوری تبلیغ کی، سب کیا، اور تبلیغ کرنے کے بعد میں مغرب کا وقت تھا تو 2 رکعت نماز ادا کی، اور بی بی مریم نے 1 رکعت تو 3 رکعت مغرب کی ہو گئی۔ عشاء تو عشاء کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ معراج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی تھی اور آنے کے بعد عشاء ہو گئی۔ یہ ہے، میں غلط ہوں تو معافی چاہتا ہوں، عالم دین نہیں، دنیاوی ہوں، چہرے سے، لباس سے شاید ان زلفوں سے بھی دنیا دار دکھتا ہوں، لیکن اللہ کا خوف ہے اس دل میں، غلطیاں ہوئی ہیں تو معذرت خواہ ہوں، بڑے علماؤں سے معذرت خواہ
والے لوگوں سے یہاں تشریف فرما عمومی صاحب سے بھی کہوں گا کہ اگر غلطی ہوئی تو معذرت خواہ، لیکن میرا مقصد غلطی کرنا نہیں، میرا مقصد جلسے کو کامیاب کرنا ہے، ایک کامیاب پیغام کے ذریعے عوام کی شرکت کو معنی خیز بنانا ہے، بے معنی باتوں سے دوری اختیار کر ایک معنی خیز گفتگو کے ذریعے ایک نئی سوچ و فکر کو دینے کی اپنی کوشش میں نے کی ہے۔ اللہ میری کوشش کو قبول کرے، اللہ میرے غلطیوں کو معاف فرمائے، اللہ اس تقریب کے انعقاد کرنے والے منتظمین کی اس خدمت کو قبول فرمائے، ان کی ایک اس نیت کو قبول فرمائے۔ اللہ اس تقریب میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہوئے سارے لوگوں کی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو، پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ ہم سب نیک بنائے، اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، اللہ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کی کفالت کرنے کی توفیق و ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو یتیموں کے سر ہاتھ رکھنے کی ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو بیواؤں کی مدد کرنے کا صلاحیت اور ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا۔ آج ان 50 بچوں میں جو کمپیوٹرز دیے جائیں گے، اے اللہ تو گنہگار بندوں کے اس چھوٹے سے تحفے کو جو ان معصوموں کو دیا جا رہا ہے، اس تحفے کو قبول کر، ہمارے اس خیر کے کام کو قبول کر، اور ان معصوموں کو اس تحفے کا صحیح استعمال کر کر اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ان 50 بچوں میں 4 یتیم بچے بھی ہیں، مولا ان یتیموں کا کوئی نہیں ہے، ان یتیموں کے لیے ہم سب کو ان کا سرپرست، ان کا سہارا دینے والا بنا دے۔ اے اللہ تم اس یتیموں کی تو حفاظت فرما، ان کے زندگیوں میں کامیابی عطا فرما، ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس خیر کے کام میں جنہوں نے بھی جتنا بھی اپنے جانب سے جو بھی کرنا تھا کیا ہے، مالک ان کے کام، ان کی کارکردگی کو قبول فرما۔ کسی نے اپنے پیسے، کسی نے اپنے سرمائے، تو کسی نے اپنے محنت، اپنے وقت کے ذریعے اس تقریب میں انعقاد کیا، تو اے اللہ تو ان کی بھی ان خدمات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے بھائی جو کاروبار کر رہے ہیں، مولا ان کے کاروباروں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے دولت مند بھائی تو جن کو دولت سے نواز رہا ہے، اے مولا ان کے دولت میں تو اور اضافہ کر، اور اس اضافے کے ساتھ دین کی اور اپنے خیر کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری قوم میں تعلیم یافتہ جو ہے، اے اللہ تو ان کو ہدایت دے کہ وہ علم کو جاہلوں میں بانٹے، اپنے علم کے ذریعے جہالت کا خاتمہ کر سکے۔ اے اللہ ہماری قوم میں جو بھی قابل ہے، نیک ہے، مولا تو ان سب کو نیک ہدایت دے کہ وہ اپنی قابلیت، اپنی علم، اپنی دولت کو اپنے کلمہ گو بھائیوں میں بانٹے، اور مسلمان جو پیچھے ہیں، مولا اس پیچھے مسلمان کو دنیا میں آگے بڑھا دے۔ اے اللہ ہم جو ناکام ہو رہے ہیں، ہم کو کامیابی عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ فلسطینی بھائی جو پریشان ہیں، ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ وہ فلسطینی بہن جو پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ کیمپوں میں ہے، اب جاڑا آنے والا ہے، سردیاں آنے والی ہے، مولا ان کے
ढाने का भी कपड़ा नहीं है मौला। ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह जो भूखे हैं प्यासे हैं तू गैब से इनकी मदद फरमा। ऐ अल्लाह तू फलस्तीनी भाई की हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह दुनिया में जहां कहीं भी मेरा भाई परेशान है मौला तू इसकी परेशानी को दूर फरमा। ऐ अल्लाह मेरे मुल्क हिंदुस्तान में मेरा भाई परेशान है तो मौला की परेशानी को दूर फरमा। तकलीफ में है तो तकलीफ को दूर फरमा। मेरी रियासत तेलंगाना में अगर कोई परेशान है मौला तकलीफ में है तो परेशानी व तकलीफ को दूर फरमा। ऐ अल्लाह हमारे शहर में अगर मुसलमान परेशान है, हमारा भाई हमारी बहन अगर तकलीफ में है तो मौला परेशानियों व तकलीफों को दूर फरमा। ऐ अल्लाह इस महल्ले में जहां पर आज इस तकरीब का इनेकाद हुआ है मौला अगर यहाँ पर भी कोई परेशान है, मुसीबत ज़दा है, तकलीफ में है, बीमार है, कर्जदार है तो मौला तो उस कर्जदार के कर्ज को माफ फरमा दे, अदा करने के रास्ते बना दे। बीमार है तो शिफा दे, परेशानी है तो खुशहाली दे दे, अगर मुसीबत में है तो उसको दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह हम सबको एक बना एक दूसरे के उठकर खड़े होने की हिदायत अता फरमा। अगर हमसे कुछ गलतियां भी हुई है तो मौला माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह हम गुनहगार हैं माफ फरमा दे। ऐ अल्लाह तुझे वास्ता तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तुझे वास्ता है खुलफाए राशिदीन का, तुझे वास्ता है बुजुर्गाने दीन का, तुझे वास्ता है औलिया अल्लाह का, तुझे वास्ता है नेक लोगों का। ऐ अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। हम सबको नेक बना, एक बना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मौजूद सामईन हज़रात, ये महीना है रबीउल सानी, शहंशाह बगदाद इरशाद फरमाते हैं मुसलमान और गैर मुस्लिम में सिर्फ फर्क नमाज का है। बराए करम नमाजों की पाबंदी करें। हबीब मिल्लत के हाथों पाबंदी से नमाज पढ़ने वाले बच्चों को कंप्यूटर्स की तकसीम की जाएगी। सबसे पहले हबीब मिल्लत की गुलपोशी, शॉल पोशी और एक फूल का हार लाइए माशाअल्लाह, और फूल का हार लाइए। हबीब सौदागर साहब की गुलपोशी, आतिफ साहब की गुलपोशी और हबीब मिल्लत की गुलपोशी, मुबीन साहब की गुलपोशी, इरफान साहब की गुलपोशी। के हबीब मिल्लत को 50 तलबा को नमाज पढ़ने पर अल्लाह की जानिब से इनाम। जरा दीजिए। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం చేతబడి చేయబడిన వారు
భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్ని వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।